بہت ساری خواتین اپنے بالوں کو لے کر پریشان رہتی ہیں کہ ایک سے ایک اچھا وہ تیل لگاتی ہیں، بہت زیادہ کیئر کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض عورتوں کے بال جھڑ جاتے ہیں، بعض لوگوں کے بال ٹوٹتے بہت زیادہ ہیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بال لمبے ہی نہیں ہوتے ہیں، بہت تیل لگاتی ہیں، بڑی دوائی کراتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بال نہیں بڑھتے۔ تو میں ایک بہت ہی چھوٹا سا، بہت ہی آسان اور بہت ہی مختصر سا ایک عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور یہ کوئی معمولی یا نارمل کوئی ہلکا پھلکا ایسے ہی جو عمل چل رہے ہیں مارکیٹ میں وہ عمل نہیں ہے، بلکہ قرآنی عمل میں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اگر آپ نے اس کو اپنے عمل میں آپ لے آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے اندر آپ خود اس کا جو فائدہ ہوگا وہ خود آپ کو نظر آ جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے تو یہ سمجھیں کہ عورتوں کے بال جھڑتے کیوں ہیں۔ 2 وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے، جب کوئی پریشانی ہو، کوئی دماغ میں یا سر میں کوئی کمزوری کی وجہ سے سر کمزور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بال ٹوٹ کے گرتے ہیں، تو اس وجہ سے ایک بیماری کی وجہ سے سر کے بال جھڑتے ہیں۔ دوسری جو وجہ ہے وہ مین وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اثرات کی وجہ سے کچھ نظریاتی معاملہ ہے یا اثراتی مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے جن عورتوں کے بال گرتے ہیں تو وہ عورتیں یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن میں ان کو انشاءاللہ 99% ان کو آرام ہو جائے گا۔ جو عورتیں اس کے لیے دوا علاج کراتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بیماری ہوتی تو ان کے یہ پرابلم ختم ہو جاتی، لیکن وہ ایک سے ایک اچھا تیل لگانے کے بعد، خوب کیئر کرنے کے بعد بھی وہ اپنے بالوں کو لمبا نہیں کر پا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاید کسی اثر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، میں کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی اثر کی وجہ سے ہو۔ آپ سب سے پہلے اس عمل کو سن لیں کہ آپ ایک سرسوں کا تیل لے لیں، ایک شیشی منگا لیں، یا کڑوا تیل گھر میں ہو اس تیل کو لے لیں، اور اس میں 41 مرتبہ واللیل اذا یغشا، ایک سورت ہے قرآن مقدس میں، سورت واللیل کے نام سے، واللیل اذا یغشا، اما پارے میں، یعنی کہ 30ویں پارے میں آپ جب قرآن مقدس اوپن کریں، کھولیں، تو جو 30واں پارہ ہے، اس 30ویں پارے میں جہاں پہ آدھا پارہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو نصف پارہ ہے 30واں پارے میں جہاں پہ نصف ہے، اس سے آپ حساب لگا لیں کہ اس کی تیسری یا چوتھی یہ صورت ہے واللیل اذا یغشا۔ تو آپ اس صورت کو 41 مرتبہ کڑوے تیل پر، سرسوں کے تیل پر پڑھ کے پھونک دیں اور اس تیل کو رکھ لیں۔ روزانہ رات میں سوتے وقت اس تیل سے بالوں کی مالش کرنا ہے۔ ایک بات اور دھیان رکھیں کہ جب ہم دوسرے دن اپنے بالوں کو دھوئیں، یا دوسرے دن یا تیسرے دن جس دن ہم اپنے سر کو دھوئیں، تو اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ وہ پانی جس پانی سے ہم سر کو دھو رہے ہیں وہ پانی نالیوں میں نہ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اس تیل میں قرآن پڑھیں گی، اب وہ تیل آپ نے سر میں لگایا تو وہ جب دھل کے جائے گا تو وہ نالیوں میں جائے گا، تو یہ اس کا گناہ جو ہوگا وہ پھر جو انسان بے ادبی کرے گا اسی پر ہوگا۔ تو دھلنے کا، اگر دوسرے دن دھو رہی ہیں، رات میں تیل لگایا اور دوسرے دن انہوں نے اپنے سر کے بالوں کو دھونا چاہتی ہیں، تو ان کو چاہیے ٹب وغیرہ لے لیں، ٹب میں سر کو پہلے دھوئیں۔ تیل جو ہو، تیل کی جو چکناوٹ ہوتی ہے، وہ تیل کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ پھر جہاں چاہیں بالوں کو دھوئیں۔ لیکن جو تیل کی وجہ سے جو سر میں جو تراوٹ ہوتی ہے، وہ تیل کا جو اثر ہوتا ہے، جو چکناوٹ ہوتی ہے، وہ اثر اور وہ چکناوٹ اور وہ تیل نالیوں میں نہ جائے، تو ایک مرتبہ ٹب وغیرہ میں دھو لیں، پھر اس کے بعد جہاں چاہیں دھوئیں۔ اگر دوسرے یا تیسرے دن آپ نہا رہی ہیں، تیسرے دن اپنے سر کو دھو رہی ہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، جب تک تو وہ تیل کھپ جاتا ہے اچھی طرح سے، اور تیل کے ذرات بھی موجود نہیں ہوتے، تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور تیسری میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو الگ الگ طرح کے شیمپو اور الگ الگ طرح کے روزانہ لانچ ہو رہے ہیں کہ یہ لگا لو، یہ شیمپو یوز کرو، یہ شیمپو یوز کرو، تو عورتیں جب دیکھتی ہیں کہ ہاں یار یہ والا ہے، اس میں خوشبو بڑی اچھی ہے اور اس سے بال ایک دم ملائم ہو گئے، تو وہ انہی شیمپو کو لگانا اپنے استعمال میں ان شیمپو کو لے آتی ہیں۔ اس سے بچیں، اس سے پرہیز کریں۔ کڑوا تیل بس صرف سرسوں کا تیل اپنا رکھ لیں کہ بھائی سرسوں کا تیل لگانا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیل نہ لگائیں۔ اس کے علاوہ آپ شیمپو وغیرہ اگر یوز کرتی ہیں تو صرف ایک بنا لیں، ساری زندگی اسی سے دھونا ہے، یہ روزانہ چینج کرنا، اس سے پھر فرق پڑتا ہے، کیونکہ شیمپو میں کیمیکل ہوتا ہے،
جب تک اس میں کیمیکل نہیں ہوگا، جب تک وہ آپ کے بالوں کو ملائم نہیں کرے گا۔ تو ہم عورتیں سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بال دیکھو کتنے اچھے ہو گئے، ایک دم ملائم ہو گئے، حالانکہ وہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے